अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट माहिर नफ्सियात अयाज मज़ारी और आप देख रहे हैं हेल्प साइकोलॉजिकल सर्विसेज व्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सबको वेलकम किया जाता है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो व्लॉग है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात क्या है, नफ्सियात पढ़ना क्यों ज़रूरी है, समझना क्यों ज़रूरी है, और नफ्सियात की डिग्री हासिल करने के बाद नफ्सियात दान क्या काम करते हैं। वो सेकंड जो है वीडियो नफ्सियात माहिर नफ्सियात यानी क्यों क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं, यानी इसका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बाद में दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। चलें जी, आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी बेसिकली कहते हैं इंसान और जानवरों की नफ्सियात को। आए रोज़ जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे ही इंसानों की नफ्सियात में भी तब्दीली आती जा रही है। तो इंसानों की नफ्सियात को स्टडी करने के लिए जानवरों पे जो है तजर्बात किए जाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर जो है ना देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें क्या तब्दीली आई है, इंसान में उसका असर क्या पड़ सकता है और इंसान में किस तरह जो है ना वो तब्दीली लाई जा सकती है। फ़र्ज़ कर लें एक नॉर्मल इंसान है, वो अपना डेली वर्क या डेली रूटीन वर्क जो है ना वो आराम से अपना काम करता है, सुबह उठता है अपना काम करता है, उसके बाद जो है रिलैक्स होता है, फिर जो है काम पे लग जाता है। यानी अगर कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे वो मुसलसल काम करता है, सारी दुनिया को छोड़ के वो सिर्फ काम पे लगा रहता है, यानी घर वालों को छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, सबको छोड़ के सिर्फ एक काम पे लगा रहता है। तो उसमें कुछ खलल भी आ सकती हैं, कुछ उसमें मसले मसाइल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जैसे ही उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि टाइम पे ना उठ पाना, प्रॉपर वर्क पे दिलचस्पी ना देना, उसके बाद झगड़ालू बन जाना, यानी चिड़चिड़ापन उनको फ़ील होना, घर वालों के साथ झगड़े, दूसरों के साथ झगड़े, दोस्तों के साथ झगड़े, बाहर ऑफिस में जाके झगड़े। तो उसकी पीछे के वजूहात जो है जानने के लिए फिर हमें नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है कि इसके पीछे वजूहात हैं क्या चीज़। फिर हमें साइकोलॉजिस्ट का जो है यानी माहिर नफ्सियात का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के व्लॉग में हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, यानी हम दिमागी तालीम हासिल करते हैं या दिमाग को पढ़ते हैं, जो इंसान जिसमें इंसान का जो है एक दिमाग जो मतलब वो माइंड से काम करता है, सोचता है, समझता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर को, यानी एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपने कोई वर्क किया है, ठीक है, उसका मतलब उसकी आपको एक सोच आई है, ठीक है, उस सोच पे आपने अमल किया है, यानी कोई काम किया है, आया कि वो आपका काम या उसका रिएक्शन जो होता है वो आया कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपका फंक्शन यानी जो काम होता है वो आपके फिर बिहेवियर को शो करता है। फिर वही बिहेवियर फिर जो है ना एक सिचुएशन क्रिएट करती है, आया वो सिचुएशन आपको अच्छी लगती है या दूसरों को अच्छी लगती है या बुरी लग जाती है। ठीक है, जैसे ही हर किसी को अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर बुरी लग जाती है तो साफ ज़रा मसले जो है ना वो बढ़ जाते हैं। मज़ीद इसमें वो हम एक क्वेट जो है ना चाइनीज़ प्रोवलो प्रोवर्ब का एक प्रोवर्ब का एक जो है ना वो क्वेट पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि टेल मी, मुझे बताएं, एंड आई विल फॉरगेट। ठीक है, मैं उसे भुलवा दूंगा। मतलब अब उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ बताएं जो चीज़ आप भूल गए हैं। शो मी, मुझे दिखाएं, एंड आई मे रिमेंबर, मैं आपको याद करवा दूंगा। इन्वॉल्व मी, मुझे उसमें शामिल कर लें, एंड आई विल अंडरस्टैंड, मैं उसे समझ लूँगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब इन चीज़ों को हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्राइब मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नफ्सियात के 4 गोल्स हैं। उसमें पहला जो है वो टू सब डिस्क्राइब, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। टू एक्सप्लेन, उसको बताना है। टू प्रिडिक्ट, उस पर जो है हम
یعنی پریڈکٹ کرتے ہیں، اس میں جیسے وہ مشاہدات بیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹو کنٹرول، اس کو کنٹرول کرنے کی یعنی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ڈیفینیشن آف سائیکالوجی کیا ہے؟ ڈیفینیشن: وائی ڈو سائیکالوجسٹ اسٹڈی نارمل بیہیویئر، کہ وہ انسان کی نارمل بیہیویئر کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ اس میں سمجھنے کی بات ہے، ٹو انڈرسٹینڈ دی اب نارمل، جو اس کے اندر اب نارملٹی کریٹ ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے، ٹو ہیلپ اس گین کنٹرول اوور آور انوائرمنٹس اینڈ بی مور پروڈکٹیو، ٹھیک ہے۔ روٹس ورڈز اس میں کیا ہے؟ سائیک، جو سول اس کو کہتے ہیں، یا بریتھ گریک جو ہے نا، گریک میں اس کو سول کہتے ہیں۔ تھیوری آف فرینالوجی، گریک آف اسٹڈی آف مائنڈ، یعنی نیکسٹ ہم لوجی کو اگر کمپلیٹ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹڈی آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کمپلیٹ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ اسٹڈی اینڈ بیہیویئر ہے، یعنی کہ مینٹل ہیلتھ اور بیہیویئر ہے۔ سائنٹیفک اسٹڈی کی اگر بات کریں تو اس میں بیسڈ آن آبزرویشن، جو اس میں سائنٹیفک اسٹڈی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اس کی ڈیفینیشن میں کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف مینٹل مائنڈ اور بیہیویئر۔ اب جو سائنٹیفک ہے وہ بیسڈ آن آبزرویشن پہ ہے، کیونکہ ہم انسان کو سامنے بٹھا کے اس کی آبزرویشن کرتے ہوتے ہیں۔ مائنڈ کیا ہے؟ سبجیکٹیو ایکسپیرینس سچ ایز سینسیشنز، تھاٹس، ایموشنز، یعنی اس میں جو سینسیشنز آتی ہیں یا تھاٹس آتی ہیں یا ایموشنز کریٹ ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں جو ہے کیونکہ کریٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو مائنڈ میں ہی جو ہے نا ایکسپیرینس کیا جاتا ہے۔ بیہیویئر: اینی تھنگ دیٹ کین بی آبزروڈ اینڈ بی میئرڈ سسٹمیٹکلی، ٹھیک ہے۔ اب بیہیویئر کیا ہے کہ بھئی آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو میئر کرتے ہیں، سسٹمیٹک یعنی کہ تھیراپیز جو ہے یا ٹیسٹ جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا ہم انسان کی بیہیویئر کو میئر کرتے ہیں، آیا نارمل ہے یا تھوڑا سا اب نارمل ہے، آیا پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نیکسٹ اس میں کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایولیوشنری پرسپیکٹیو، اس میں جو بتایا گیا ہے وہ فوکس آن دی ایولیوشن آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس، ٹھیک ہے۔ ایولیوشنری سائیکالوجسٹ سجیسٹ ہیومن سوشل بیہیویئر aggression and mate selection has hereditary basis. When these behaviors are adaptive, they are passed on across generations. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کوئی برا بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہے، یعنی کہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں تو اس کو بچے دیکھتے ہیں، بچے آبزرو کرتے ہیں، پھر بچے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا ایفیکٹ بچوں پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈارونس تھیوری ہے۔ Darwin's theory believes that both physical and psychological characteristics were naturally selected for their adaptive value. Next, behaviorism یا behavioral perspective، اس کا کیا ہے؟ یعنی سائیکالوجی میں behaviorism ہے کیا چیز؟ جان بی واٹسن، بی ایف اسکنر کے مطابق فوکس only on observable behavior in carefully controlled experiments، ٹھیک ہے۔ اچھا، discovered the principles of behavior modifications, how actions are changed by reinforcement and non-reinforcement، مطلب کس طرح جو ہے نا یہ ایکشنز چینج ہوتے ہیں۔ اب بیہیویئرزم میں دو چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہے اور آپرینٹ کنڈیشننگ ہے، ان کو ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے، ان کو نیکسٹ جو ہے نا اس میں انشاءاللہ لیکچر میں پڑھ لیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سائیکو انالیٹک پرسپیکٹیو، اس میں فرائڈس کی تھیوری ہے۔ فرائڈس کی تھیوری میں کے مطابق جو ہے نا ایڈ، ایگو، سپر ایگو جو ہے نا تین چیزیں انسان کے اندر جو ہے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں تو سائیکولوجیکل پرابلمس آر بیسٹ سالوڈ تھرو انسائٹ، ان کے انسان کی انسائٹ سے، اندرونی جو ہے نا کام سے جو ہے نا ان کو ہم جو بھی پرابلم ہوتی ہے، ڈس آرڈر ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا دور کر سکتے ہیں۔ اس میں انکانشیس مائنڈ جو ہے، انکانشیس مائنڈ میں جو چیزیں چلتی ہیں اس میں کانفلیکٹس ہے، میموریز آؤٹ سائڈ آف اویئرنیس، ٹھیک ہے، یعنی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ مینی سائیکولوجیکل پرابلمس ارائز فرام چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، یعنی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے بھی بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بچے کو آپ نے مارا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس ٹائم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کہے گا تو اپنے مائنڈ میں، دل میں کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، لیکن
جب وہ بڑا ہو جائے گا یعنی وہ طاقتور ہو جائے گا پھر اس کی مرضی ہے وہ جو کچھ کرے، اس کو کیونکہ میمورائز ہو جاتی ہیں بچپن کی جو ہے نا میموریز، پھر اس پہ جو ہے نا وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے ایڈ ایگو سپر ایگو، اس پہ کافی لوگ جو ہے نا ایگو پہ آ جاتے ہیں، اپنی انا پرستی شو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس سے پرابلمز جو ہے نا وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو، اس میں یہ دیکھیں پیرامڈ دیکھیں، بیسک جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہے کیا چیز، ہماری جو فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں یعنی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، اس میں دو چیزیں جو ہے نا ضروری ہوتی ہیں، فزیولوجیکل نیڈز، اس کے بعد جو ہے سیفٹی نیڈز۔ فزیولوجیکل میں کون کون سی جو فرسٹ نیڈ ہے وہ فوڈ ہے، واٹر ہے، وارمتھ ہے، پھر ریسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریسٹ ہے، یعنی اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دوسری چیز جو ہوتی ہے سیفٹی نیڈز، اس میں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری آتی ہے سائیکولوجیکل نیڈز، اس میں بھی دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے بیان کی ہیں، بلونگنگنیس اینڈ لو نیڈز۔ پھر دوسری چیز ہے اسٹیم نیڈز۔ اب بلونگنگنیس میں کیا ہے، انٹیمیٹ ریلیشن شپس اور فرینڈس۔ دوسری چیز جو ہے پریسٹیج اینڈ فیلنگز آف اکوپیشنلمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری فلفلمنٹ نیڈز ہوتی ہیں اس میں سیلف ایکچولائزیشن، اچیونگ ونس فلفلمنٹ انکلوڈنگ کریٹیو ایکٹیویٹیز، یعنی اس میں آپ کریٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے یعنی کہ کسی گول کو ارن کرنے کے لیے یا کسی جو ہے نا اس کے لیے، یہ بیان جو ہے نا یہ پیرامڈز ابراہم میسلو نے جو ہے نا بیان کیا تھا۔ اس کے بعد سوشو کلچرل پرسپیکٹیوز بھی انسان کے اندر جو ہے نا اس میں بھی دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں ایتھنیسٹی، ٹھیک ہے، اس میں جینڈر آ گیا۔ اب ایتھنیسٹی گروپس آر یونائٹیڈ بائی کلچرل ہیریٹیج، ریس، لینگویج اینڈ کامن ہسٹری، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر اسٹڈی کلچرل ہیریٹیج اینڈ ایتھنک ڈفرینسز ان ایبلٹی ٹو پرابلم۔ پھر جینڈر کی اگر بات کریں، ریفر ٹو کلچرلی ڈیفائنڈ کانسیپٹ آف مسکولینٹی اینڈ فیمینسٹی، انوالوز کلچرل ایکسپیکٹیشنز اینڈ سوشل رولز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے نا اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اب کوگنیٹو پرسپیکٹیو کے لحاظ سے بھی انہوں نے تین سے چار چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں کہ assumptions اینڈ کوگنیٹو جو ہے نا پرسپیکٹیو میں کیا ہے، انڈیویجولز ہو سفر فرام مینٹل ڈس آرڈر ہیو ڈسٹارٹیڈ اینڈ irrational thinking styles، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انسان کے اندر جو ہے نا یہ مال اڈیپٹیو بیہیویئر کی وجہ سے اس میں irrational thinking آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا مینٹل جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ ڈسٹارٹیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے، اٹ از یوزلی ٹو دی وے یو تھنک اباؤٹ دی پرابلم ریدر دین دی پرابلم اٹ سیلف وچ کازز دی سائیکولوجیکل پرابلمس، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کاز ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انڈیویجولس کین اوور کم مینٹل ڈس آرڈر لرننگ ٹو یوز مور اپروپریٹ کوگنیشنس، یعنی تھاٹ پروسیس جو ہے نا مزید اس کو لرن کرتا ہے جو سنگل ون انسان کو اگر پرابلم ہو جائے تو۔ اس کے بعد بیولوجیکل اپروچز میں کنسرنڈ ود ہاؤ دی برین اینڈ نروس سسٹم انڈر لائی بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ بیولوجیکل میں یہ ہے کہ اگر آپ کا دماغ جو ہے نا صحیح سے کام نہیں کر رہا تو اس کا بیولوجیکل بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا جو بیولوجیکل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے آپ کو خود کو جو ہے نا نقصان ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، الیکٹک جو ہے نا اپروچز اس میں مزید سائیکالوجی میں رکھی گئی ہیں، اس میں الیکٹک، بیولوجیکل، کوگنیٹو لرننگ، سوشو کلچرل، ایویلیوشنری، ہیومنسٹک، سائیکو انالیٹک، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں اسکوپ آف سائیکالوجی، یعنی آپ بی ایس، ایم ایس سی یا ایم فل، پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد سائیکالوجی کے مطابق آپ کیا کام کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو مزید ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ میں مزید آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جو بھی نیو سبسکرائبر ہیں وہ کائنڈلی ویڈیو سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔